السلام علیکم دوستو، مجموعہ تعزیرات پاکستان کے پارٹ 53 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 3 دفعات، دفعہ 390 سرقہ بالجبر کی تعریف، دفعہ 391 ڈکیتی کی تعریف اور دفعہ 392 سرقہ بالجبر کی سزا، یہ تینوں دفعات تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے۔ دفعہ 390 میں ہمیں سرقہ بالجبر کی تعریف بتائی گئی ہے کہ قانون کی نظر میں سرقہ بالجبر کون سے عمل کو کہتے ہیں، جبکہ دفعہ 391 391 میں ہمیں ڈکیتی کی تعریف بتائی گئی ہے کہ آخر ڈکیتی کس چیز کو کہتے ہیں، جبکہ دفعہ 392 میں ہمیں سرقہ بالجبر کی سزا کے بارے میں بتایا گیا تھا، جو کہ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 4 دفعات، دفعہ 394 394 سرقہ بالجبر کے ارتکاب میں ارادہ کے ساتھ ضرر پہنچانا، دفعہ 395 395 ڈکیتی کی سزا، دفعہ 396 396 ڈکیتی قتل عمد کے ساتھ اور دفعہ 397 397 سرقہ بالجبر یا ڈکیتی ہلاک کرنے یا ضرر پہنچانے کا اقدام، یہ چاروں دفعات تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 394 394 سرقہ بالجبر کے ارتکاب میں ارادہ کے ساتھ ضرر پہنچانا، یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ کوئی شخص سرقہ بالجبر کا ارتکاب کر رہا ہو اور اس کے دوران وہ کسی شخص کو ضرر پہنچاتا ہے، تو ایسے ضرر پہنچانے والے شخص یعنی مجرم کو کس قسم کی سزا دی جائے گی۔ جو کوئی شخص کسی کو سرقہ بالجبر کے ساتھ ساتھ ضرر پہنچائے تو ملزم مذکور کو کسی قسم کی قید کی سزا عمر قید یا 4 سال سے کم اور 10 سال سے زیادہ نہ ہوگی اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ کوئی شخص سرقہ بالجبر کے ساتھ ساتھ کسی شخص کو ضرر پہنچاتا ہے تو ایسے شخص کو عمر قید تک سزا ہو سکتی ہے اور یا پھر 4 سال سے 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ قید کی سزا 4 سال سے کم نہ ہوگی اور 10 سال سے زیادہ نہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ دفعہ 395 395 ڈکیتی کی سزا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دفعہ 391 391 میں ہم نے ڈکیتی کی تعریف پڑھی تھی، جبکہ اس دفعہ میں اس کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ جب کوئی شخص 391 391 کے تحت ڈکیتی کا ارتکاب کرتا ہے تو 395 کے تحت اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ جو کوئی شخص ڈکیتی کا مرتکب ہو اس کو عمر قید یا قید سخت کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 4 سال سے کم اور 10 سال سے زیادہ نہ ہوگی، اور وہ جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ڈکیتی کا مرتکب ہو اور اس پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو عمر قید تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور یا پھر قید سخت کی سزا جو کہ 4 سال سے کم نہ ہوگی اور 10 سال سے زیادہ نہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا، یعنی کہ وہ جرمانہ بھی ادا کرے گا۔ اگر ڈکیتی کا ارتکاب شارع عام پر ہو جائے تو سزائے قید 14 سال تک ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر سرقہ بالجبر کا ارتکاب کسی روڈ، سڑک یا راستے جو شارع عام ہو، یعنی عام لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو، تو ایسے ڈکیتی کے مرتکب شخص کو جرم ثابت ہونے پر 14 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب اس دفعہ کا ضابطہ دیکھتے ہیں کہ جب اس دفعہ کے تحت مقدمہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ قابل دست اندازی، یعنی کہ دفعہ 395 ایک قابل دست اندازی جرم ہے۔ پولیس فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اس دفعہ کے تحت مجسٹریٹ علاقہ سے وارنٹ گرفتاری حاصل کرنا لازمی نہیں ہے۔ وارنٹ، مقدمہ میں وارنٹ جاری ہوں گے۔ ناقابل ضمانت، یہ ایک ناقابل ضمانت جرم ہے، اس دفعہ کے تحت قائم ہونے والے مقدمہ میں ضمانت نہیں ہو سکتی۔ ناقابل راضی نامہ، اور اسی طریقے سے یہ ایک ناقابل راضی نامہ جرم ہے، اس دفعہ کے تحت قائم ہونے والے مقدمہ میں فریقین آپس میں راضی نامہ نہیں کر سکتے۔ عدالت سیشن، یعنی کہ مقدمہ کی سماعت کا اختیار عدالت سیشن کو حاصل ہے، سیشن جج اس مقدمہ کی سماعت کرے گا۔ اب دفعہ 396 396 دیکھتے ہیں۔ دفعہ 396 ڈکیتی قتل عمد کے ساتھ،
یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ کسی جگہ پر ڈکیتی ہوتی ہے اور اس کے دوران قتل ہو جاتا ہے، قتل عمد ہوتا ہے، تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ اگر 5 یا زیادہ شخصوں میں کوئی ایک شخص بھی ڈکیتی کے دوران قتل عمد کا مرتکب ہو گیا تو اگر ایک کو سزائے موت ہوگی تو تمام کو سزائے موت ہوگی۔ یعنی کہ کسی جگہ پر ڈکیتی کا ارتکاب ہو رہا ہو اور اس دوران کسی ایک شخص سے کسی بھی طریقے سے کوئی دوسرا شخص مر جاتا ہے اور اس قاتل پر جرم ثابت ہونے پر اس کو سزائے موت کی سزا ہو جاتی ہے، تو اس دفعہ کے تحت ان تمام اشخاص کو سزائے موت ہوگی کیونکہ وہ تمام اس جرم میں شریک تھے۔ اور اگر ایک کو عمر قید ہوگی تو تمام کو عمر قید ہوگی، یا عمر قید سزا یا قید سخت کی سزا 4 سال سے کم نہ ہوگی اور 10 سال سے زیادہ نہ ہوگی، اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ڈکیتی کے مرتکب کسی ایک شخص کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دیگر 4 یا اس سے زیادہ اشخاص کو بھی عمر قید کی سزا ہوگی، اور یا پھر ایسی قید سخت کی سزا دی جائے گی جو کہ 4 سال سے کم نہ ہوگی اور 10 سال سے زیادہ نہ ہوگی، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جرمانے کے بھی مستوجب ہوں گے۔ تو دوستو دفعہ 396 396 یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب مزید آگے بڑھتے ہوئے آج کی ویڈیو کی آخری دفعہ 379 397 سرقہ بالجبر یا ڈکیتی، ہلاک کرنے یا ضرر پہنچانے کے اقدام۔ اگر سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کے ارتکاب کے وقت مجرم کوئی مہلک ہتھیار کام میں لائے یا کسی کو ضرر پہنچائے یا کسی شخص کے ہلاک کرنے یا ضرر شدید پہنچانے کا اقدام کرے تو وہ قید جس کی سزا اس مجرم کو دی جائے گی 7 سال سے کم نہ ہوگی۔ یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی مجرم سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کے دوران مہلک ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو ضرر پہنچانے کا اقدام کرتا ہے یا کسی شخص کو ہلاک کرنے کا اقدام کرتا ہے اور یا پھر ضرر شدید پہنچانے کا اقدام کرتا ہے تو ایسے شخص کو 7 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ اب اس کا ضابطہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مقدمے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ قابل دست اندازی، یعنی کہ یہ ایک قابل دست اندازی جرم ہے۔ اس دفعہ کے تحت پولیس بلا وارنٹ گرفتاری کر سکتی ہے۔ وارنٹ یعنی مقدمہ کی سماعت کے حوالے سے وارنٹ جاری ہوں گے۔ ناقابل ضمانت، یہ ایک ناقابل ضمانت جرم ہے۔ اس دفعہ کے تحت مجرم کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ ناقابل راضی نامہ، اور اسی طریقے سے فریقین آپس میں راضی نامہ نہیں کر سکتے۔ عدالت سیشن، یعنی کہ مقدمہ کے سماعت کا اختیار عدالت سیشن کو ہے۔ سیشن جج اس مقدمہ کی سماعت کرے گا۔ تو دوستو دفعہ 397 یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی مختصر سی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 4 دفعات، دفعہ 394 سرقہ بالجبر کے ارتکاب میں ارادہ کے ساتھ ضرر پہنچانا، یعنی کہ جب کوئی شخص سرقہ بالجبر کے ارتکاب کے دوران کسی شخص کو ارادتاً ضرر پہنچاتا ہے تو اس شخص کو 4 سال سے 10 سال تک قید کی سزا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ دفعہ 395 395 ڈکیتی کی سزا، جو کوئی شخص ڈکیتی کے ارتکاب میں شامل ہوگا تو اس کو 4 سال سے 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کے بھی مستوجب ہوں گے، اور اگر ڈکیتی کا ارتکاب شارع عام پر کیا جائے تو ایسے مجرم کو 14 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ دفعہ 396 ڈکیتی قتل عمد کے ساتھ، یعنی کہ جب ڈکیتی کے ساتھ کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو ایسے حالت میں ڈکیتی کے مرتکب تمام افراد کو ایک ہی قسم کی سزا دی جائے گی، یعنی کہ اگر کسی ایک کو قتل عمد کا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت دی جاتی ہے تو دیگر تمام کو بھی سزائے موت کی سزا دی جائے گی، اور یا پھر اگر عمر قید کی سزا کسی ایک کو ہوتی ہے تو دیگر افراد کو بھی عمر قید کی سزا ہوگی، اور یا پھر 4 سال سے 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کے بھی مستوجب ہوں گے۔ اور اسی طرح دفعہ 397 397 سرقہ بالجبر یا ڈکیتی ہلاک کرنے یا ضرر شدید پہنچانے کے اقدام، یعنی کہ سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کے دوران کوئی مجرم کسی دوسرے شخص کو ہلاک کرنے کا اقدام کرتا ہے اور یا پھر اس کو ضرر شدید پہنچانے کا اقدام کرتا ہے تو ایسے مجرم کو 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔